یہ مہینہ اللہ حضر جلال نے جو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ تمہیں اللہ کا ولی بنانے کے لیے آتا ہے۔ بہت واضح طور پر اللہ حضر جلال نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ تتقون کا اس سے خوبصورت معنی اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اللہ کا ولی بنایا جائے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ جب کوئی فرض ہوتا ہے نا کام، تو بندے کے دل میں جو فوراً خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ ڈیوٹی مجھے ہی کیوں دی گئی۔ روٹین ورک چل رہا ہے، روٹین کی ڈیوٹی چل رہی ہے، اور مسلمان کی بھی روٹین کی ڈیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہوتا ہے، والدین کے اولاد کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے، روٹین کی ساری ڈیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں۔ اور اس روٹین کی ڈیوٹیز میں ایک مہینے کی ایکسٹرا ڈیوٹی لگ گئی کہ لو بھئی اب کھانا پینا بھی بند، باقی ڈیوٹیز اسی طرح چلیں گی، کوئی ڈیوٹی کم نہیں ہوئی، نماز اسی طرح چلے گی، باقی جو حقوق و فرائض ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے، سارے فرائض و واجبات اسی طرح ادا کرنے ہیں۔ اب ایک مہینے کی ایکسٹرا ڈیوٹی ہے، کھانا پینا بھی بند، اور بھی بہت سے امور ان پر پابندی ایک مخصوص دورانیے تک، اور یہ ایک مہینہ ایکسٹرا ڈیوٹی۔ تو جب یہ خیال آتا ہے کہ کیا ہم ہی پر یہ ڈیوٹی ایکسٹرا لگ گئی ہے، تو اللہ حضر جلال نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ یہ ڈیوٹی سب پر لگی ہے، تم پر یہ ڈیوٹی اس لیے لگائی گئی لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اور یہی اللہ کا ولی ہونا ہوتا ہے۔ ولایت کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ ذو جلال کا قرب حاصل ہو جانا، اللہ کا عرفان حاصل ہو جانا، یہی ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، یہی ولایت ہے۔ اور تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ حضر جلال نے جہاں کھڑا کیا وہاں کھڑا ہو جا، جہاں کھڑا ہونے سے روکا وہاں کھڑا ہونے سے رک جا، جہاں اس نے بٹھایا وہاں بیٹھ جا، جہاں نہیں بٹھایا وہاں نہ بیٹھ، یہی تقویٰ ہے۔ یعنی تمام اوامر و نواہی کو مان لینا، ان پہ عمل کر لینا، انہیں سمجھ لینا، جو حکم دیا وہ کرنا، جس سے روکا اس سے رک جانا، یہی تقویٰ ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ولایت اور تقویٰ کی تعریفات میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو متقی ہو گیا، جو صاحب تقویٰ ہو گیا، وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ تو اللہ حضر جلال نے یہی بات سمجھانے کے لیے اور اسے پریکٹیکلی کروانے کے لیے روزہ فرض کیا۔ میں نے تقویٰ کی تعریف بتائی کہ تقویٰ کیا ہے؟ جہاں اللہ نے کھڑا کیا وہاں کھڑے ہو جانا، جس کا اللہ نے حکم دیا وہ کرنا، جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جانا۔ اور یاد رکھیں، نماز کی فضیلت اپنی جگہ، دیگر نوافل کے فضائل اپنی جگہ، زکوٰۃ و صدقات کی فضیلت اپنی جگہ، حج و عمرہ کی فضیلت، تمام احکام اپنی اپنی جگہ پہ بہت فضیلت والے ہیں۔ لیکن یہ جو اوامر و نواہی پر، حکم پر عمل کرنا، روکنے پہ رک جانا، اس کی جو پریکٹس روزے کی حالت میں ہوتی ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہوتی۔ اوامر و نواہی کی جو پریکٹس، جو مشق عملاً روزے میں ہوتی ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ دیکھیے، کھانا سامنے پڑا ہے،
بھوک زوروں پر ہے، بندہ کھا نہیں سکتا، کھانا حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، بھوک بھی شدت کی ہے، لیکن کھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ حکم ہے نہیں کھانا، روک دیا گیا ہے۔ پیاس شدت کی لگی ہو اور بہترین مشروبات، ذائقے دار، لذیذ، خوشبودار مشروب سامنے پڑے ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 20 مشروب پڑے ہوں طرح طرح کے، اور بندہ پی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں پی سکتا؟ بھئی منع کیا ہوا ہے۔ اب یہاں تک کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کمرے میں بندہ اکیلا ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں، لیکن وہاں بھی روزے دار مسلمان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ بھئی جس نے روکا ہوا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، کیسی بندگی ہے، کیسی عبدیت ہے، کسی کا ہونے کا کیسا خوبصورت اظہار ہے۔ اور یہ وہ پریکٹس ہے جو اللہ ذوالجلال ایک مہینہ کرواتا ہے، یہ وہ تربیت ہے جو اللہ ذوالجلال ایک مہینہ کرواتا ہے، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ یہ ماننے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ مولا دیکھ لے، تیرے سامنے ہے، میں جانتا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا دنیا میں سے، لیکن صرف اس لیے رکا ہوا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، کھا اس لیے نہیں رہا کہ تو دیکھ رہا ہے، پی اس لیے نہیں رہا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایمان کی تکمیل کا بھی خوبصورت اظہار کہ کتنا پختہ ایمان ہے اللہ ذوالجلال کے ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر کتنا پختہ ایمان ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ ہے تو دیکھ رہے، اگر وہ ہے تو دیکھ رہے، تو یہ اپنی کامل ایمان کا اظہار ہے، پریکٹیکلی اپنے کامل ایمان کا اظہار ہے۔ اور شکر کرنا چاہیے ان بندوں کو جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور عملاً وہ اس کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے جس کام سے روکا اس سے رک گئے، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کیا، یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہی دولت تمہیں دینے کے لیے تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، یہی انعام تم پہ کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت، یہ انعام، یہ نعمت دینا کیوں چاہتا ہے؟ تقویٰ کی نعمت اللہ تعالیٰ دینا کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ جب یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے نا، جب تقویٰ کی دولت، تقویٰ کی نعمت جب حاصل ہو جاتی ہے تو باقی دنیا و کائنات کی تمام نعمتیں اس نعمت کی بدولت ملتی ہیں، صرف اسی کو ملتی ہے جس کے پاس یہ نعمت ہے۔ یہ نعمت ایک ایسا مقناطیس ہے، تقویٰ کی نعمت، جو باقی تمام نعمتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں ہدایت بھی فرمایا کہ متقین کے لیے ہے، ہدایت بھی تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ اور قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، للمتقین کا لفظ آپ کو بار بار ملے گا، جنت للمتقین، رضائے الہی للمتقین، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام للمتقین، قرآن مجید میں بار بار آپ کو ملے گا۔ تو تقویٰ کی دولت حاصل کرنے کے لیے روزہ ہے، اور جب تقویٰ آ جائے تو پھر سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی ولی ہو گیا بندہ،
تقوی آ گیا تو بندہ اللہ کا ولی ہو گیا، اللہ کا ہو گیا، اور جب اللہ کا ہو گیا تو سب کچھ اس کا ہو گیا، مشکل صرف اس کا ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹس کروائی اس مہینے میں کہ اگر میرا ہونا چاہتے ہو تو یہ ایک بڑا سادہ سا بڑا آسان سا راستہ ہے، کثرت سے روزے رکھو، صرف رمضان کے ہی نہیں، رمضان کے بعد بھی روزے رکھو، رمضان کے علاوہ بھی ہر مہینے میں مسنون روزے ہیں، بلکہ ہر ہفتے میں مسنون روزے ہیں، وہ مسنون روزے رکھو، نفلی روزے رکھو، کیونکہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت کے حصول کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان وقامہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کی راتوں میں قیام کیا، جو کہتے ہیں نا کہ نماز تراویح نہیں ہے، میں کہتا ہوں قیام اللیل جو ہے وہ نماز تراویح سے بہترین کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ حدیث صحیح ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم شریف کی۔ نماز تراویح جو ہے یہ قیام اللیل کی بہترین صورت ہے۔ من صام رمضان وقامہ، جس نے دن میں روزہ رکھا، رات میں قیام کیا، ایمانا و احتسابا، دو شرائط ہیں، حالت ایمان بھی ہو اور مقصد کیا ہو؟ احتساب۔ مقصد کیا ہو؟ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال سے حصول ثواب کی نیت ہو، ایمان کی حالت میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اپنی تعریف کروانا مقصود نہ ہو، اپنا تقوی لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، اللہ ذوالجلال سے حصول ثواب کی نیت سے روزے رکھے اور رات کو قیام کرے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے بھی گناہ پیچھے گزر چکے ہیں اللہ ذوالجلال سارے معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان آتے ہی تمام گناہوں کا صفایا کر دیتا ہے جس بندے نے دو شرائط کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے حصول ثواب کی نیت سے۔